فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ. کانفرنس میں خطے کی صورتحال، قومی سلامتی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بریفنگ. شرکا نے کہا دشمن قوتوں کو اشارے پر کام کرنے والوں اور سہولت کاروں کے خلاف طاقت سے نمٹا جائے گا. کانفرنس میں اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا. شرکا کا ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار. دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار. غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت. شہدائے پاکستان ڈی آئی خان حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 12 مقدموں میں گرفتاری. سابق وزیر خارجہ عدالت میں رو پڑے. شاہ محمود نے جج کو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ دکھاتے ہوئے پولیس پر تشدد کا الزام لگایا. پی ٹی آئی رہنما نے کہا تھانے دار نے لاتے اور مکے مارے، سخت سردی میں ٹھنڈے کمرے میں رکھا اور سونے بھی نہ دیا، سینے میں تکلیف پر اسپتال بھی نہیں لے کر گئے. ایک ڈاکٹر بلایا جس کے پاس صرف بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین تھی. طاقتور ترین شخص نے کہا آپ کو چھانٹ کر دیکھا، آپ صاف ہیں. 9 مئی میں بھی کوئی کردار نہیں. شاہ محمود نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اوپر اللہ نیچے آپ کا قلم ہے. شاہ محمود کا جسمانی ریمانڈ لینے 7 تھانوں کے ایس ایچ اوز عدالت پہنچے. عدالت نے جسمانی ریمانڈ نہ دیتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر واپس اڈیالہ بھیج دیا. شاہ محمود کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، کیا وہ اپنے بیانات کی مذمت کریں گے؟ آصف زرداری کی گرفتاری پر کہتے تھے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. کیا شاہ محمود نے سیاسی انتقام پر اپنا موقف تبدیل کر لیا؟ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور کے عوام کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص کو چوتھی بار منتخب کریں یا ایک کھلاڑی دوبارہ بزدار وزیر اعلیٰ بنا دے. پیپلز پارٹی الیکشن میں بہترین نتائج دے گی. عوام کے بڑے مسئلے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے. پیپلز پارٹی کا غربت مہنگائی سے مقابلہ کرنے کے لیے پلان تیار ہے. پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف. پشاور ہائی کورٹ کے پی کے صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملہ ہے. ترازو کو لاڈلے کی جانب جھکایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق حقائق پر فیصلہ دیا تھا. خیبر پختونخوا کی عدالت کیسے ملک بھر کے معاملے کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ شہباز شریف کا اعتراض. لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا وہ ہے جس کو عدالت میں کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو. لاڈلا وہ ہے جو اداروں کے ہیڈ کوارٹر اور کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کرائے. ایسے لاڈلے کو سہولتیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں. ہم الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں. نون لیگ سندھ میں دوبارہ طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار اپنے صوبے تک ہے. انتخابی نشان کے معاملے پر ہائی کورٹ پورے ملک کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے بھی سوال اٹھا دیا. امیدواروں کے کاغذات چھیننا اصولی طور پر غلط قرار دے دیا. پریس کانفرنس میں کہا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، اسے پروجیکٹ کرنے پر کام ہو رہا ہے. انتخابی مہم میں میرا کوئی کارکن زخمی یا شہید ہوا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں. تحفظات کا اظہار کرنے پر الیکشن سے بھاگنے کا طعنہ دیا جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابات کا شیڈول جاری کرنا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آزاد ادارہ کیسے ہوا؟
اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کی کارروائی روکنے کا حکم۔ جس طرح کارروائی آگے بڑھ رہی ہے مجھے تشویش ہے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر 11 جنوری تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا۔ عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ تم آ جاؤ۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا۔ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے۔ تحریری فیصلے میں لکھا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ٹرائل کورٹ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے۔ محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا 4 گواہان کے بیانات خفیہ ریکارڈنگ کرنا ملکی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ بقیہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں، جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ مزید سماعت 11 جنوری کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران امیدواروں کو اور تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ کسی سیاسی رہنما یا جماعت کو بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی شکایت پر الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا جائے یا نہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں کل فیصلہ نہ ہو سکا، آج پھر مشاورت ہوگی۔ آج میرے والد ہیں، کل کسی اور وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ والد کو ٹھنڈے کمرے میں زمین پر پھینک دیا گیا، آنکھ لگی تو بتیاں جلا دی گئیں، 1 منٹ کے لیے سونے نہیں دیا۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرے والد پر کل رات تھانے میں تشدد کیا گیا، ایس ایچ او نے بدتمیزی کی، مکے مارے، ذہنی تشدد کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کل تک ہمیں نہیں پتا تھا شاہ محمود پر مزید 12 مقدمات درج ہیں۔ نگراں حکومت تمام اقدار بھلا بیٹھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، اکیلے الیکشن لڑیں گے اور 1 سیٹ بھی خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹکٹوں کا اعلان 1-2 روز میں کیا جائے گا۔ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں اتفاق نہ ہو سکا۔ ایم کیو ایم اپنی تمام روایتی نشستیں جیتنے کے لیے پرعزم۔ ایم کیو ایم قیادت اور شہباز شریف کے درمیان آج ملاقات طے۔ لیگی صدر وفد کے ہمراہ ایم کیو ایم مرکز کا دورہ کریں گے۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی اتحاد پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ انتخابات میں 41 دن باقی، مسلم لیگ نون تاحال شش و پنج کا شکار۔ انتخابی مہم شروع کی، نہ انتخابی منشور کا اعلان۔ گزشتہ روز ہی احسن اقبال نے لوگوں سے تجاویز مانگی ہیں۔ مسلم لیگ نون عوامی مفاد کی کوئی بات نہ کر سکی، بس مخالفین پر ہی حملے کر رہی ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف بھی بس سیاسی ملاقاتیں ہی کر رہے ہیں، کوئی بڑا جلسہ نہ کر سکے۔ کیا مسلم لیگ نون کے پاس عوام کے لیے کوئی بیانیہ ہے؟ نون لیگ عام انتخابات کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا۔ نگراں وزیر اعظم کی بات اسرائیل تسلیم کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ کس طرح پنڈورا باکس کھول سکتے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے، ہم 2 ریاستی حل نہیں مانتے۔ نگراں وزیر اعظم کو سیاست کا کچھ نہیں پتا، وہ کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کو نہیں مانتے۔ اسرائیل جنگی مجرم ہے، دنیا نوٹس لے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، نگراں وزیر اعظم کا نئے سال کی تقریبات پر پابندی کا اعلان۔ انوار الحق کاکڑ نے خصوصی پیغام میں کہا فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پوری قوم غم و رنج کا شکار ہے۔ تمام پاکستانی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ سرکاری سطح پر نئے سال سے متعلق کوئی تقریب نہیں ہوگی، تمام شہری نئے سال کی آمد کو سادگی سے منائیں۔ فلسطین میں خونریزی روکنے کے لیے پاکستان عالمی سطح پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ فلسطین کے لیے 2 امدادی کھیپ بھجوائی جا چکی ہیں، تیسری کھیپ کے لیے اردن اور مصر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ علماء کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا غزہ میں ظلم و درندگی انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ غزہ میں 9000 بچے شہید ہوئے، ہم ان کی زندگیاں نہیں بچا رہے۔
غاصب اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری جاری، خان یونس اور مغازی میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، امدادی کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ، العمل اسپتال پر بمباری میں 10 فلسطینی شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ اور دیگر علاقوں سے بچوں سمیت متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 21,300 سے زائد ہو چکی ہے، شہید ہونے والوں میں 9,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ قوم کو یک طرفہ اور عجلت میں ہونے والے فیصلوں پر سخت تشویش ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ حدود سے تجاوز اور عوامی امنگوں کے برعکس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پر اعتراض کرنے والے من پسند فیصلوں پر کیوں خاموش ہیں؟ انتخابی نشان کی بیساکھیوں سے لولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا، خاطر خواہ کمی کے بعد غربت پھر سر اٹھا رہی ہے۔ معاشی ترقی پائیدار نہیں، اس کے فوائد صرف اشرافیہ تک محدود ہیں۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ایک رپورٹ میں کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، پالیسی بدلنے کی سوچ پر اتفاق تو ہوتا ہے لیکن اصلاحات کو روکا جاتا ہے۔ حکومتی اخراجات کم، زرعی اور توانائی شعبوں کی خرابیاں بھی دور کرنا ہوں۔ ایک عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی تباہی اور بربادی اور معاشی بحرانوں کا بنیادی ذمہ دار پاکستان کا کرپٹ اشرافیہ ہے۔ ملک کی تباہی کا بنیادی ذمہ دار کرپٹ اشرافیہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں آج ورلڈ بینک نے بھی ہماری بات کی تصدیق کی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق فنڈز کا 90% کرپٹ اشرافیہ کے پاس جاتا ہے۔ کرپٹ اشرافیہ کبھی پی پی، کبھی نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر برسر اقتدار ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر کی موٹر ویز دیکھ لیں اور کراچی حیدرآباد موٹر وے چلے جائیں، پتہ چل جائے گا نون لیگ کی کراچی میں ترجیحات کتنی ہیں۔ جماعت اسلامی صوبائی حکومت بھی بنائے گی اور کراچی کا میئر بھی جماعت اسلامی کا ہوگا۔ کرما تھیوری میں زرداری صاحب کے ستارے بہت اچھے ہیں، پر اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتی ہے کنگ میکر پیپلز پارٹی نظر آتی۔ بہت زیادہ پی ایم ایل این کو ایج دیا گیا، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ستارے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے اور میاں صاحب واپس لندن چلے جائیں۔ نواز شریف کو عوام میں سرائیت کرانے کا پلان اے ناکام ہو گیا، پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی۔ سابق رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ کی طرح پٹری سے اتر گئی، ہو سکتا ہے نواز شریف کی اچانک طبیعت خراب ہو اور وہ جنوری میں لندن میں نظر آئیں۔ مریم نواز کو بھی ٹف ٹائم ملے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور آصف علی زرداری کے ستارے بلند، سندھ اور بلوچستان میں پی پی کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ اے ٹی سی کوئٹہ کے حکم پر خدیجہ شاہ کو رہا کر دیا گیا۔ 14 روزہ ریمانڈ پورا ہونے پر پولیس نے خدیجہ شاہ کو عدالت میں پیش کیا۔ جرم ثابت نہ ہونے پر عدالت نے کیس خارج کر دیا۔ خدیجہ شاہ 9 مئی واقعات سے متعلق کیس میں کوئٹہ پولیس کی تحویل میں تھیں۔ مذاکراتی کمیٹی کی سفارش پر مزید 34 بلوچ مظاہرین رہا۔ سیشن عدالت اسلام آباد نے مظاہرین کی ضمانت منظور کر لی۔ تفتیشی افسر نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ کہا تمام 34 مظاہرین کی شناخت پریڈ مکمل ہو چکی، قانونی تقاضوں کے بعد تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا۔ حیدرآباد کا حالی روڈ بدحالی روڈ بن گیا، جگہ جگہ سیوریج کا پانی جمع، گندگی ٹک کے ڈھیر لگ گئے ہیں، مگر مقامی سیاستدان 5 سال غائب رہنے کے بعد پھر انتخابی مہم چلانے کے لیے بےتاب۔ شہری کہتے ہیں سیاستدان ہمارے لیے نہیں اپنے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ ایس ایچ او کے بیٹے کی تھانے میں ہوائی فائرنگ، ایس ایس پی کورنگی نے ایس ایچ او شاہ فیصل وسیم کو معطل کر دیا۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے ایس ایچ او کے بیٹے پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ فائرنگ میں استعمال اسلحہ نجی ہے یا سرکاری، اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔
کراچی کی اسکیم 45 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی، بچہ جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے بچہ مشتعل افراد کے پتھراؤ سے زخمی ہوا تھا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا بچہ پولیس کی شیلنگ کے نتیجے میں جان سے گیا۔ کنڈو محمد خان کے نواحی گاؤں باغ ننگرامانی میں کم عمر فٹ بال کھلاڑیوں کی ARY نیوز پر خصوصی رپورٹ۔ قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان کلیم اللہ بھی ساتھیوں کے ہمراہ کھلاڑیوں سے ملنے پہنچ گئے۔ اکیڈمی کے کھلاڑیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ ایک ڈراپ کیچ نے پاکستان کو اچھی سے بری پوزیشن میں دھکیل دیا۔ میلبرن ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی پیسرز نے صرف 16 رنز پر آسٹریلیا کے 4 بیٹرز کو ٹھکانے لگایا۔ 20 رنز پر عبداللہ شفیق نے مچل مارش کا کیچ ڈراپ کیا۔ مارش نے 96 رنز بنائے۔ دن کے اختتام پر میزبان ٹیم میں 6 وکٹوں پر 187 رنز بنا لیے۔ 241 رنز کی بڑی برتری حاصل کی۔ شاہین آفریدی اور میر حمزہ کی شاندار بولنگ دونوں نے 3 وکٹیں لیں۔